اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس آن لائن کورس ازدواجی خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول میں۔ ناظرین، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ چوتھے ایپیسوڈ کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر حقوق کے تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور میں نے اس دن اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ 3 اقسام کے ہیں: بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق، اور ایسے ہی مشترکہ حقوق۔ مشترکہ حقوق سے مراد کیا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ مشترکہ حقوق سے مراد وہ حقوق ہے جو خاوند اور بیوی کے درمیان مشترک ہوں، اور ان میں سے ہر ایک پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے اس حق کو ادا کرے۔ یاد رکھیں، یہ بیوی ہے، یہ شوہر ہے، کچھ حقوق ان کے خاص ہیں، کچھ حقوق ان کے خاص ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو دونوں پر عائد ہوتے ہیں کہ دونوں مل کر کے ایک دوسرے کے تئیں ان حقوق کو ادا کرے، تبھی جا کر کے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، ان کی ازدواجی زندگی اطمینان سکون کی ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کے سامنے پہلے مشترکہ حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ حقوق میں سمجھتا ہوں اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو کم از کم 4 قسم کے ایسے حقوق ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان مشترک ہے، یعنی میاں اور بیوی ان میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان 4 حقوق کو ادا کرے۔ ان میں سب سے پہلا حق کیا ہے؟ نکاح کے وقت طے کردہ شرائط کو پورا کرنا۔ یہ میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کے وقت جو شرائط طے پاتے ہیں انہیں اپنی پوری زندگی میں ادا کریں۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احق ما اوفیتم من الشروط ان تؤفوا به ما استحللتم به الفروج۔ جن شرائط کے ساتھ تم شرمگاہ کو حلال کرتے ہو انہیں پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی جن شرائط کے ساتھ انسان نکاح کرتا ہے ان شرائط کا پورا کرنا، ان شرائط کو اچھے انداز میں بہترین طریقے سے ادا کرنا، یہ میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث میں جن شرائط کو پورے کرنے کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ یہ شرائط ہیں جو بوقت نکاح خاوند اور بیوی کے درمیان طے پاتے ہیں، اور دونوں ان کو پورا کرنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا بیوی کے لیے حق مہر، نان و نفقہ، اور خاوند کی اطاعت اور خدمت وغیرہ یہ اس کے حقوق میں، یعنی مرد اور عورت کے حقوق میں مشترکہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو بھی ہم نکاح کے وقت شرائط مقرر کریں گے ان شرائط کا پورا کرنا تبھی ضروری ہے جب ان کے ذریعہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے نکاح سے پہلے لڑکی یا لڑکی کے سرپرست یہ شرط لگا دیں کہ اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے، یا اپنی پہلی بیوی کو یعنی دوسرا نکاح کر رہا ہے تو یہ شرط لگائی جائے کہ آپ کو پہلی بیوی کو جو ہے طلاق دینا ہوگا، اور ان جیسی وہ تمام شرطیں
جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں ان کا پورا کرنا کسی بھی حال میں نہ مرد کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد، ایسے ہی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے، یعنی وہ تمام شرائط جو اللہ رب العالمین کی کتاب میں نہیں اور ایسے ہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، ان شرائط کو پورا کرنا یہ انسان کے لیے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے۔ لہذا یاد رکھیں، جو بھی شرائط مقرر کیے جاتے ہیں ان تمام شرائط کو مقرر کرنے سے پہلے، عائد کرنے سے پہلے جو دونوں طرف کے سرپرست حضرات ہیں، ایسے ہی جو لڑکا ہے جو لڑکی ہیں، انہیں شریعت کے میزان میں تول کے دیکھیں کہ ہمارا یہ شرط لگانا شرعی اعتبار سے درست ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر درست اور جائز نہیں ہے تو ایسی کوئی بھی شرط نہ لگائیں، اگر لگا بھی دی گئی تو اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ وہ شرائط لگائیں جس کی طاقت ہو ہمیں، جو ہمارے لیے جائز اور درست ہو۔ چلیں، یہ تو پہلا حق ہے کہ نکاح کے وقت جو شروط مقرر کیے جائیں وہ بیوی اور شوہر دونوں کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کی فطرت میں شہوانی جذبات ودیعت کیے ہیں، جن کے بنا پر دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور نکاح کے مقاصد میں نے یہ مقصد آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس سے پہلے، تو نکاح کے مقاصد جو ہے ان میں یہی ہے کہ دونوں جائز طریقے سے اپنی جذبات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا در حقیقت کیا ہے؟ یہ دونوں میں مشترکہ ہے، مشترکہ حق ہے، اور اس کے ذریعہ جہاں انہیں نفسانی اور جسمانی سکون اور ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہیں ان کی زندگی بڑی خوشگوار اور بہترین بن جاتی ہے۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن جامع ترمذی اور سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، کہ جب ایک خاوند اپنی بیوی کو اپنی بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، پھر وہ اس ناراضگی کی حالت میں رات گزار دے، تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی شوہر نے اگر بیوی کو بستر پر بلایا رات گزارنے کے لیے اور بیوی وہاں آنے سے اگر انکار کر دیتی ہے اور شوہر اس حال میں ناراض ہو جائے اپنی بیوی سے، تو جب تک صبح نہ ہو جائے تب تک فرشتے کیا ہے؟ اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیں کہ انسان کا اس کے اپنے جسم پر اور اس کی اپنی بیوی کے تعلق سے کچھ حقوق ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان جو مشترکہ حقوق ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی خواہشات کو پوری کریں، دونوں ایک دوسرے کی خواہشات کو پوری کریں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو الدرداء سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، انہوں نے دیکھا کہ ام درداء جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں اور انہوں نے کوئی بناؤ سنگار بھی نہیں کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا بھائی ابو الدرداء جو ہے وہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو چکا ہے، وہ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام درداء کی بات چل رہی تھی، اتنے میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے مہمان کے لیے کھانا تیار کروایا، پھر ان کے لیے پیش کیا، تو حضرت سلمان نے کہا کہ ابو الدرداء آپ بھی آئیے میرے ساتھ کھا لیجئے۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں،
اللہ ہوگا، نفلی روزہ رکھا تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. اللہ. تو انہوں نے اپنا نفلی روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانے لگے. جب رات چھا گئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سونے کا انتظام کر کے خود نماز پڑھنے لگے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ابو الدرداء سو جاؤ. جب انہوں نے کہا تو سونے کے لیے چلے گئے. جب رات کا آخری حصہ ہوا تو انہوں نے کہا، یعنی سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلو اب اٹھ جاؤ اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. جب وہ اللہ کی عبادت میں لگ گئے تو بعد میں سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، ان میں تمہارے رب کا حق ہے، تمہارے جان کا حق ہے یعنی خود کے نفس کا حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا حق ہے. یاد رکھو تم سب کے حقوق ادا کیا کرو. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان نے سچ کہا ہے، سلمان نے سچ کہا ہے. یعنی انسان کے اوپر اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے دین کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، بھائی بہن کا بھی حق ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو میاں بیوی دونوں میں مشترک ہیں. اور بیوی بھی اگر دیندار ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کی خواہشات کو پوری کرے، اور شوہر دیندار ہے تو اسے چاہیے کہ جہاں اللہ کی عبادت راتوں میں کرتا ہے وہیں اپنی بیوی کو بھی سکون پہنچانے کی کوشش کرے. تو میاں اور بیوی میں جو مشترکہ حقوق ہیں ان میں دوسرا حق کیا ہے؟ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا، ایک دوسرے کی نفسانی خواہشات اور جذبات کو تسکین پہنچانا. چلے ان میں تیسرا حق کیا ہے؟ وہ ہے خاوند بیوی کے ازدواجی تعلقات اور رازداری. اللہ اکبر، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی معاملات ہوتے ہیں، خصوصاً جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستری کریں یا ملیں، تو اس وقت کے جو واقعات، جو معاملات اور جو حالات ہیں، انسان مرد باہر آ کر اپنے دوستوں سے نہ بیان کرے اور عورتیں اپنی سہیلیوں سے نہ بیان کریں. قرآن مجید پڑھی اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے تعلقات کے لیے نہایت لطیف اور باریک قسم کا استعارہ استعمال کیا. اللہ نے کہا کہ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ یہ تمہارے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات ایک دوسرے سے ایسے ہوتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہو اور اس راز کی تمہیں رازداری کرنی ہے. تیسرا یہ کہ تم ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو. اور چوتھا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو. لہذا اللہ رب العالمین نے باریک استعارہ استعمال کرتے ہوئے، لطیف استعارہ استعمال کرتے ہوئے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں رازداری رکھی جائے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها، کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں، اللہ اکبر، سب سے برے مرتبے والا انسان وہ ہوگا. یعنی قیامت کے دن جہاں لوگوں کی صف لگی ہوگی تو سب سے برے لوگوں کی صفوں میں وہ شخص کھڑا ہوگا جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہو اور اس کی بیوی اس سے لطف اندوز ہو، پھر اس نے بیوی کے راز کو ظاہر کر دیا. یا رب ذرا غور کر کے دیکھیں آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے. اور یاد رکھیں یہ ایسا حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر اور شوہر کا بیوی کے اوپر جس میں دونوں مشترک ہیں. نہ بیوی اپنے شوہر کے راز کو اپنی سہیلیوں پر واضح کرے اور نہ ہی شوہر اپنی بیوی کے راز کو اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرے. جبکہ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ عموماً دیکھیں ہمارے یہاں ذہنیت اتنی گندی ہو چکی ہے ہماری. اگر کسی دوست کا نکاح ہوتا ہے تو جب وہ صبح ملنے کے لیے آئے تو دوستوں کا پہلا سوال ہوتا ہے اللہ اکبر، اور بھائی رات کیسے گزری؟ سہیلیاں اللہ اکبر، عورتیں آپس میں، اور تمہاری رات کیسے گزری؟ یا رب، یہ نہ پوچھیا، پوچھ کر کے گنہگار نہ ہو، پوچھ کر کے قیامت کے دن برے لوگوں کے صف میں شامل ہونے والوں میں سے نہ ہو. یہ بہت بڑی خرابی ہماری معاشرتی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے
اس کے بعد جو چوتھا حق ہے میاں اور بیوی کے درمیان جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ حق وراثت. اللہ تعالیٰ نے اس حق کو یوں بیان فرمایا. اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے کہا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر تمہارے بیویوں کی اولاد نہ ہو تو ان کے ترکہ سے تمہارا نصف حصہ، یعنی بیوی کے فوت ہونے کے بعد جو اس کے وراثت میں جو مال آیا اس کے میکے سے یا کہیں سے بھی اس کے وراثت میں جو آیا تو بیوی کے فوت ہونے کے بعد اگر اولاد نہیں تو آدھا مال کیا ہے شوہر کو ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ کیا ہے شوہر کا ہے. اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تکمیل اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی. اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ، اور یہ تقسیم بھی تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر بیوی کا مال ہے تو بیوی کے مرنے کے بعد اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ شوہر کو ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ شوہر کو ملے گا. چوتھا حصہ مال کے 4 حصے کیے جائیں گے اور اس میں چوتھا حصہ کیا ہے شوہر کو دیا جائے گا. ایسے ہی شوہر کی وفات کے بعد جو مال ہے اگر اولاد ہے تو اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو مال کے 8 حصے کیے جائیں گے. 8واں حصہ کیا ہے بیوی کو دیا جائے گا. لیکن کب؟ انہوں نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو مکمل کر لیا جائے، انہوں نے جو قرض لیا ہے اس قرض کو ادا کر دیا جائے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشترکہ حقوق جو ہیں شریعت نے وہ 4 بیان کیے ہیں. پہلا حق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نکاح میں جو شرائط طے پاتے ہیں ان شرائط کو پورا کرنا ہے، ایسے ہی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپسی جو رازداری ہے میاں بیوی کے ان راز کی حفاظت کرنی ہے. اور چوتھی چیز وراثت کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا. تو ناظرین یہ وہ 4 حقوق تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان مشترکہ ہے. آئیے آج کے درس میں مزید میں آپ کے سامنے جن باتوں کی وضاحت کرنے والا ہوں وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں. وہ باتیں یہ ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آخر اختلاف کیوں ہوتا ہے. لہذا یاد رکھیں میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان میں سے آپ کے سامنے میں ان اسبابوں کا تذکرہ کروں گا جو عام طور سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ اور الگ ہونے کے اسباب بنتے ہیں، اور جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے رائج ہیں، جن کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں، جنہیں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شادی شدہ جوڑا جو ہے انہی اسباب اور وجوہات کے بنا پر کیا ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے. آئیے ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، جوڑے کے انتخاب میں شرعی ضابطوں کا نظر انداز کر دینا. یعنی میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی کے انتخاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو نظر انداز کر دینا اور دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کے لڑکا اور لڑکی کا انتخاب کرنا. شریک حیات بیوی کے انتخاب کے لیے شریعت نے جو معیار اور پیمانہ مقرر کیا ہے اگر اسے مد نظر رکھا جائے تو ہماری زندگی کامیاب ازدواجی زندگی ہو سکتی ہے، ہماری زندگی خوشگوار ازدواجی زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا بتایا؟ اس سے پہلے بھی کئی ایپیسوڈوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے. آپ نے کہا کہ تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر لو. تو شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورت سے شادی کے 4 وہ پیمانے بتلائے جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور ان چاروں میں آپ نے جو جس بات کی وصیت کی نصیحت کی انسانوں کو وہ یہ ہے کہ وہ نیک اور دیندار بیوی کا انتخاب کریں، نیک اور دیندار بیوی کا انتخاب کریں، کیونکہ نکاح کا مسئلہ یہ انسان کی پوری زندگی بھر کا ہوتا ہے، اور زندگی کا ساتھی تلاشنے میں انسان کو اس بات کو سامنے رکھنی چاہیے، اس معاملے کو سامنے رکھنا چاہیے جس کی بنیاد پر اس کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اللہ یاد رکھیں، اچھی بیوی کا یا اچھے شوہر کا خواہش کرنا یہ ہر ایک کے لیے جائز ہے، لیکن جو شریعت نے اچھا ہونے کا معیار بتلایا ہے وہ معیار ہونا چاہیے۔ آج جو اختلاف کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں یہی چیز ہے۔ دیکھیں اکثر لوگ کیا ہے، ظاہری چیزوں کو فضیلت کا معیار سمجھتے، بہت زیادہ مالدار گھرانہ ہے وہاں بچی کی شادی کر دیا، جبکہ اس کے برعکس دیندار غریب اور مفلس بچی کیا ہے، الحمدللہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو سنبھال لیتی ہے، یار۔ اور کتنے ہی پیسے والوں کے گھر جو ہے، میں سب کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، الزام یا تہمت نہیں لگا رہا، آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے ہی پیسے والوں کے گھر ایسے ہیں جو تباہ ہو گئے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ معزز خاندان تلاشتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ انسان جسے ہم معزز سمجھتے ہیں اور جسے ہم بڑا احترام جسے ہم بڑا محترم سمجھتے ہیں، اس کے اخلاق اور کردار بھی اسی لحاظ کے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ خوبصورتی پر چلے جاتے، بھائی بچی بڑی خوبصورت ہے، یا خوبصورتی کتنے سال رہے گی، چہرے کی خوبصورتی کتنے سال رہے گی، سیرت کی خوبصورتی چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ یہی ایک بنیادی سبب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جوڑوں کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے کامیاب ہونے کی جو شرط بتلائی ہے وہ دینداری ہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا پورا ساز و سامان ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یاد رکھیں یہ کیا ہے، نیک عورت ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، انوکھے داماد کا انتخاب، آپ یہ عنوان دے سکتے اس واقعے کو۔ بڑے مشہور محدث ہے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ہم سب جانتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے والد جو ہیں وہ اپنے زمانے کے بہت ہی ممتاز اور حوصلہ مند بزرگ شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے والد یعنی مبارک رحمہ اللہ کے متعلق ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مبارک رحمہ اللہ جو ہے حضرت عبداللہ کے والد، یہ ایک امیر اور رئیس آدمی کے ہاں نوکری کرتے ہیں۔ اس نے انہیں ایک باغیچے میں نوکری دی اور کہا کہ یہ آم کے درخت ہیں، ان کی سینچائی کرو، ان کی دیکھ بھال کرو اور ان کی حفاظت کرو اور ان کے پھلوں کی حفاظت کرو۔ بڑا رئیس آدمی ہے۔ کئی مہینوں کے بعد جب آم کا پھل آتا ہے تو یہ رئیس آدمی جو رئیس مسلمان ہے وہ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ جو ہے اپنے باغیچے میں پہنچتا ہے۔ وہاں مبارک رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ میٹھے پھل توڑ کر کے لائیے۔ مبارک رحمہ اللہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد درخت کے پھلوں کو توڑتے ہیں، ان میں کچھ پھل جو ہے میٹھے بھی ہیں، کچھ تھوڑے کھٹے بھی ہیں، کچھ تھوڑے کسیلے بھی ہیں، لا کر کے انہوں نے دے دیا۔ باغ کا جو مالک ہے، جو امیر ترین مسلمان آدمی ہے، وہ پھلوں کو کاٹتا ہے، خود بھی کھاتا اور اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے۔ اس کے بعد مبارک رحمہ اللہ کو بلا کے کہتا ہے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میٹھے پھل توڑ کر کے لائیے، آپ نے اس میں کڑوے بھی لائے، کسیلے بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی، ایسا کیوں؟ تو مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک آپ کے کسی درخت کا پھل نہیں کھایا ہے، تو مجھے کیسے علم ہوگا کہ کون پھل میٹھا ہے، کون کڑوا ہے، کون کھٹا ہے۔ وہ آدمی پوچھتا ہے کہ آپ نے واقعی نہیں کھایا؟ وہ کہتے ہیں ہاں،
آپ نے مجھے سینچائی کرنے کا حکم دیا تھا، دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا تھا، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، میں کیسے کھا سکتا ہوں یہ؟ یا اس آدمی نے کئی مرتبہ پوچھا، بار بار آپ نے یہی جواب دیا۔ آدمی گھر آیا، آ کر کے مبارک رحمہ اللہ کے یعنی سچائی، صدق، امانت داری کا واقعہ سنایا اپنی بیوی کو۔ ان کی اس شخص کی بیوی بڑا خوش ہوتی ہے اور وہ آدمی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے مبارک سے کر دوں۔ یا رب یا رب یا رب۔ اور اسی ان کی امانت داری اور دینداری کو دیکھ کر کے اس امیر ترین شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے یہاں ایک کام کرنے والے شخص سے کر دیا۔ وہ آدمی امیر کبیر تھا، وہ چاہتا تو کسی رئیس مالدار گھرانے میں اپنی بچی کی شادی کر سکتا، لیکن اس نے ان کی دینداری، امانت داری کو دیکھا اور اتنا مال و دولت ہونے کے بعد جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، اور خوش ہو کر کے اپنے یعنی مالک ہونے کی حیثیت سے خوش ہو کر کے وہ باغیچہ اور بہت ساری جاگیریں بھی ان کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ انہی کے بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب داماد کا انتخاب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی کی آنے والی نسل بھی بہت بہترین ہوگی۔ چلیے، ایک چیز تو یہ ہو گئی، میاں بیوی میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جوڑے کے انتخاب میں ہم شرعی ضابطوں کو سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا، اختلاف کی دوسری وجہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں دوسروں کی دخل اندازی، یعنی ان کے جو آپس کے ذاتی معاملات ہیں ان میں دوسرے لوگ بہت زیادہ دخل اندازی کرتے، یہ معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کا ایک سبب دونوں کے ذاتی معاملات میں دوسروں کی دخل اندازی بھی ہے۔ یہ بیماری بڑی عام ہے، خواہ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے ہو یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ہو۔ کبھی تو لڑکے کی ماں یعنی بچے کی ساس، اللہ اکبر، ناحق بیٹے اور بہو کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے اور بہو سے ان چیزوں کا مطالبہ بھی کرنا شروع کر دیتی ہے جن کا اسے کسی طور پر حق نہیں پہنچتا ہے، اور بیٹے کے تئیں ان کا رویہ تو تبدیل ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بدگمانیوں اور شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، بیوی پاتے ہی ماں باپ کو بھول گیا، معلوم نہیں اس چڑیل نے ہمارے بچے پہ کیا جادو کر دیا ہے جو اس کی گود میں جا کر کے یہ پڑ گیا ہے۔ اچھا، گھر والوں سے نظر چراتا ہے، دامن بچاتا ہوا پھرتا ہے، اور اللہ اکبر اس کے تو اشاروں پر ناچتا ہے اور اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا ہے، اور نہ جانے گھر کے لوگ کیا کیا خیال کر لیتے ہیں۔ اور گھر میں آنے والے ہر شخص سے اس قسم کی جو ہے شکایتیں بلا تردد کی جاتی ہیں اور اس قسم کے اتہام اور الزامات اپنے بیٹے اور بہو پر بلا تردد لگائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے گھروں میں نند اور بھاوج کے جھگڑے ہوتے ہیں، نند اور بھاوج کے جھگڑے ہوتے ہیں جس میں گھر کا ماحول بالکل زہر آلود اور کشیدہ ہو کر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اچھا، نند جو ہے سمجھیے کہ آپ مائکرو اسکوپ لے کر کے، خوردبین جسے کہتے ہیں، لے کر کے وہ اپنے بھاوج کی غلطیوں کو تلاشتی رہتی ہے۔ ایک غلطی ملی، شام کو جب بھیا کام سے آئے ان کے سامنے اس غلطی کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کرنا، اور معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی کیا ہے، یہ جہنم بن جاتی ہے۔ دونوں کی زندگی کیا ہے، یہ جہنم بن جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہیں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرا داماد جو ہے بڑا فرشتہ صفت ہے۔ کیوں بھائی؟ صبح اٹھتا ہے، بیٹی کے لیے چائے بناتا ہے اور بیٹی کی میری دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی بڑے اچھے انداز سے گزارتا ہے۔ اور وہی خاتون کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو بڑا نالائق ہو چکا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ صبح دیکھو تو اٹھ کر کے بیوی کی غلامی میں لگ جاتا ہے، بیوی کو نئے کپڑے دلانا، اس کے ساتھ بڑے اچھے سے زندگی گزارنا، لاڈ پیار ناز اور نخرے سے بیوی کے نخرے برداشت کرنا۔ یعنی وہ چیز آپ کا داماد کرے تو الحمدللہ، اور بیٹا کرے تو کیا ہے، وہ بڑا نالائق ہو گیا ہے اور نہ جانے اس پر کون کون سے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ تو جھگڑے کے اور اختلاف کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے، دوسروں کا۔ اچھا، دوسروں میں ساس نند کے علاوہ جو ہے خاندان والے بھی۔ ایک مثال دیتا ہوں، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ اس نے صبر کر کے رکھا ہے کہ میرے یہاں اولاد نہیں، اللہ کی مرضی۔ اب خاندان والے آتے ہیں، ارے تم دیکھے پرسوں اس کی شادی ہوئی، اس کے ہاں بچے ہو گئے، آج تمہارے بیٹے کی شادی کو 3 سال 4 سال ہو گئے، پتہ نہیں تمہاری بہو سے اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اولاد نہ ہونے میں میڈیکل طور پر کون کمزور ہے، پہلی چیز،
اور دوسری چیز وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جسے چاہتا اولاد دیتا، اولاد دینا بھی خیر ہے، اولاد نہیں دینا بھی خیر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس سے کیا ہے مینٹلی ٹارچر بیچاری بہو کو کیا جاتا ہے، بیٹے کو کیا جاتا ہے، آپس میں دونوں ٹکراتے ہیں اور ان کی زندگی تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ کثرت مہر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان سنت یہ ہونا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے اتنا مہر مقرر کیا جائے جسے ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اب بہت زیادہ مہر باندھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ مہر باندھ دیا جاتا ہے۔ یا آپ کو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ کثرت سے مہر جو ہے باندھ دیا جائے یا مہر ادا کرنے کو کہا جائے تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اختلاف کیسے ہوتا ہے۔ وہ یوں کہ بسا اوقات شوہر مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن سماج اور خاندان کے دباؤ میں آ کر کے جھوٹی ناموری اور بڑائی کے اظہار کے لیے نہیں چاہتے ہوئے بھی وہ قبول کر لیتا ہے کہ میں اتنا مہر کی رقم جو ہے ادا کروں گا، لیکن اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہو پاتی۔ یا تو پھر وہ قرض لیتا ہے اور قرض لے کر کے یہ رقم ادا کرتا ہے، یا پھر بیوی پر دباؤ ڈال کر کے اس سے مہر معاف کرواتا ہے، اور دونوں صورت میں قرض لے اس صورت میں بھی اور بیوی پر دباؤ ڈال کے معاف کروائے اس صورت میں بھی انسان کیا ہے ذہنی طور پر بالکل پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بیوی کو بجائے اس کے کہ اس سے محبت کرے اور اس کا غمخوار بنے اور اسے اپنا شریک حیات سمجھے، وہ بیوی کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھ لیتا ہے اور معمولی سی باتوں پر چڑ جانا، اس کے بعد اس سے لڑنا جھگڑنا، اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے رفتہ رفتہ میاں اور بیوی دونوں کے درمیان کیا ہے نفرت کی ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے ان کے درمیان اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مہر بہت زیادہ مقرر کرنا کیا ہے یہ جو ہے میاں بیوی میں اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ایسے ہی بعض بیویوں کا شوہروں سے ناجائز مطالبات، بیویاں جو ہے جائز مطالبہ کریں، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جانتی ہے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے۔ اب کفایت شعاری اختیار کرنے کے بجائے نامعقول مطالبات ہمیشہ اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے، جب شوہر ان کی فرمائش پوری نہیں کر پاتا تو یاد رکھے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر بیویوں پر سختی کرنا، معاملات نازک صورتحال اختیار کر لیتے ہیں میرے بھائی، اور اس دوران معاشرے میں کچھ چھچورے قسم کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو مسلم معاشرے کی حقیقت بتا رہا ہوں، شاید آپ کو میری بات بری لگے لیکن یہ حقیقت ہے۔ حقیقت اس طرح ہے کہ شوہر بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا۔ اب یہ چیز جو شوہر کے رشتہ دار میں مرد ہیں تھوڑے گھٹیا کیریکٹر کے، تو انہیں جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو اب اس عورت کی وہ مالی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری بہن یاد رکھیں، کوئی مرد بلا فائدے آپ کی ضروریات پوری نہیں کرتا ہے۔ یہ بھیڑیے ہیں جو آپ کو نوچ لینا چاہتے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں جو آپ کی عزت سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچیے۔ اپنے شوہر سے ناجائز مطالبات نہ کیجیے۔ آپ کو اللہ نے جتنی دولت دی ہے، جتنا مال دیا ہے، کفایت شعاری سے کام لیجیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب بہت زیادہ مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئے اور مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی مدینے کے اندر، تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کی خوشگوار زندگی اور بڑی آشائش اور آرام کی زندگی کو دیکھ کر نبی کی بیویوں نے بھی ان سے نان و نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ ایک مہینے آپ کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ آپ کائنات کے امام ہیں، کائنات کے انبیاء ہیں، ولد آدم کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ کے گھر ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا، سوائے پانی کے گھر میں گزارا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ تو جب انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے اور آپ نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، 1 مہینے تک ان سے دور رہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 کو نازل فرمائی اور کہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم
زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں. یعنی تمہیں دنیا چاہیے، آؤ میں تمہیں دنیا کی کچھ دولت اور مال دے کر کے تم سے اپنا رشتہ ختم کر لوں، تم چلے جاؤ. اللہ اکبر. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات کہی تو آپ نے کہا کہ تم جا کر کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو اس بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی اور سے مشورہ نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول، میں دنیا کے بنسبت آپ کو چاہتی ہوں، آپ کو چنتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی اور میری بہنوں، یاد رکھو ازدواجی زندگی میں اختلافات کے اسباب میں ایک چیز یہ بہت اہم ہے کہ بسا اوقات بیویاں ناجائز مطالبات اپنے شوہروں کے سامنے رکھتی ہیں، جس میں پریشر میں آ کر، دباؤ میں آ کر کے شوہر کیا ہے اپنی ازدواجی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیتا ہے. ایسے ہی ایک سبب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے مزاج میں عدم موافقت، یعنی میاں بیوی کے مزاج میں ہم آہنگی کا فقدان اور ان کی رغبتوں اور پسند میں اختلاف بھی آپس کے ناچاکی اور اختلاف کا ایک بڑا سبب ہے. مثال کے طور پر شوہر اگر دین پسند ہے اور پرہیزگار ہے، لیکن بیوی کیا ہے، دین پسند نہیں ہے، دین سے کوسوں دور ہے، یا بیوی بہت زیادہ دیندار ہے اور شوہر کا تعلق دینداری سے ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں ہر ایک کے اپنے پسند پر مجبور کرنے کی کوشش، یعنی یاد رکھیں ایسی صورت بن جاتی ہے کہ بیوی چاہتی ہے تو کہ کسی طرح میرا شوہر دیندار ہو جائے، اور شوہر چاہتا ہے کہ کسی طرح میری بیوی کیا ہے، دیندار ہو جائے. اب یہ دباؤ بنانے کی وجہ سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور تفریق کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کریں اور اسلامی تعلیمات پر ان کی پرورش کریں اور انہیں اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور ضرورت کھل کر کے سمجھائیں. خاص طور سے لڑکیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے اور ان کا مزاج دین پسند بنانے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، بہت سی لڑکیاں دیندار لڑکوں سے شادی کرنے سے بھاگتی ہیں. کسی داڑھی والے بچے کا رشتہ آیا تو کہتی میں بڈھے سے شادی نہیں کروں گی. یاد رکھیں دین کے آڑ میں آزاد خیال ہونے کے آڑ میں دیندار بچوں کے رشتوں کا ٹھکرا دینا، یہ ازدواجی زندگی میں انتشار، اختلاف اور تفریق کے اسباب میں ایک بڑا سبب بن جاتا ہے. یاد رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کی دینی تربیت کریں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں تاکہ آگے چل کر ان کی زندگی کا معاملہ جو ہے خراب نہ ہو. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے عورت کا مزاج سمجھنے میں غلط فہمی اور مرد کا مزاج سمجھنے میں غلط فہمی. میاں بیوی میں اختلاف کے اسباب میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی کا مزاج سمجھنے میں غلط فہمی سے کام لیتا ہے اور بیوی شوہر کا مزاج سمجھنے میں غلط فہمی سے کام لیتی ہے. یاد رکھیں عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرے مزاج سے زندگی گزارے اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت میرے مزاج سے زندگی گزارے. میرے بھائی یاد رکھیں، میرے بھائی ایک چیز یاد رکھیں کہ عورتوں کی فطرت میں کجی اور ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے. مرد اگر یہ چاہے کہ اپنی فطرت کے مطابق عورت کو ڈھال لیں تو اس ٹیڑھے کو آپ سیدھا کرنے جائیں گے تو آپ توڑ دیں گے. اور ہماری عورتیں بھی اس چیز کو یاد رکھیں کہ انہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کے متعلق وہ مکمل علم حاصل کر لیں. وہ کیا کریں؟ مکمل علم حاصل کر لیں اور اپنے شوہر سے پہلے ہی رات پوچھ لیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، آپ کیسے رہنا چاہتے ہیں، کیسے نہیں رہنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہیں. لہذا یہ دونوں چیزیں جب ہو جائیں گی تو مزاج ہم ایک دوسرے کا سمجھ بھی پائیں گے اور اختلافات بھی نہیں ہوں گے. قاضی شریح رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. تو قاضی شریح رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، کیسی گزری زندگی؟ قاضی شریح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے اس عورت سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، لیکن آج تک جو ہے میں نے اسے ایک کام کے علاوہ کوئی کام خراب کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کہتے پہلی رات اس نے نماز پڑھی
میں جب بیوی سے ملنے کے لیے گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا تو وہ میرے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھ سے خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نئے گھر سے آئی ہوں، نئے گھر میں آئی ہوں اور میں آپ کے مزاج کو نہیں جانتی، تو آپ مجھے بتا دیں آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، کیسے لوگوں کو آپ کے گھر میں آنے دیا جائے، کون پڑوسی ہمارے گھر آئے کون نہیں آئے، کیسے لوگوں کو آپ پسند کرتے نہیں پسند، ساری باتیں اس نے پوچھ لی۔ قاضی شرح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خطبہ مسنونہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور اپنی بیوی کو بتلایا پڑوسیوں میں فلاں فلاں مجھے پسند ہے، کھانے میں یہ چیزیں پسند ہے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میرے سسرال کے لوگ میرے دروازے پر آئے بار بار اور مجھے اس کی وجہ سے شرم محسوس ہو۔ کہتے ہیں کہ شادی کو 1 سال جب گزر گیا تو ایک عورت ان کے دربار قضا میں فیصلہ کروانے کے لیے آئی، تو ان کی بیوی نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی ساس میری ماں ہے۔ اس عورت نے پوچھا میری بیوی کو کیسا پایا؟ کہتے ہیں آپ کی بیٹی، میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اس عورت نے پوچھا، کہتے ہیں آپ کی بیٹی انتہائی نیک صالح بہترین عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پچھلے دور کی مائیں کیسی ہوتی تھی۔ بہرحال قاضی شرح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو کہا، گھر میں ایک سانپ آ گیا تو میں نے ایک کٹورے سے سانپ کو ڈھک دیا اور مسجد جو محلے کی تھی وہاں مؤذن نے اقامت کہنی شروع کی تو میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ میں نماز کے لیے گیا، جب واپس آیا تو دیکھا کہ سانپ نے میری بیوی کو کاٹ لیا ہے۔ میں اس پر ناراض ہوا اور اس پر سورہ فاتحہ اور معوذتین پڑھ کے میں نے دم کرنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ تم وہاں سے کیوں نہیں ہٹ گئی؟ کہتے اس وقت بھی غلطی میری ہی تھی، میری بیوی کی نہیں تھی۔ اس نے کہا آپ نے مجھے وہاں کھڑے رہنے کو کہا تھا، اسی وجہ سے میں وہاں سے ہٹنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں اس دور کی عورتیں کیسے ہوتی تھیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے، اس بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی اختلاف کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ شوہر کا رات دیر تک گھر سے باہر رہنا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلافات میں یہ ہے، ایک بڑی چیز یہ ہے کہ شوہر شادی کرنے کے بعد رات بھر، خصوصاً ہمارے شہر حیدرآباد کی تو یہ عادت ہے میرے بھائی، لوگ 2 بجے 3 بجے 2:30 بجے رات کیا ہے ان کے لیے شام ہوتی ہے، وہ شام ہوتی ہے ان کی، یار رات بھر گھر سے باہر ہیں، بیوی سے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بیچاری اکیلی تنہا جو ہے 4 دیواری کے اندر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اور اب ایک اور نئی چیز جو آ گئی جو میاں بیوی میں اختلاف کے اسباب میں سے سبب بنتی ہوئی ہے موبائل فون کا استعمال۔ دن بھر گھر سے باہر ہے، آفس میں ہے، نوکری کر، گھر آتے ہی فوراً ہاتھ میں موبائل لیا، کوئی گیم میں مشغول ہے، کوئی چیٹ کرنے میں مشغول ہے، کوئی کس کام میں کوئی کس کام میں۔ وہ بیچاری تکتی رہتی کھڑے ہو کر کے، اب میری باری آئے گی، اب میری باری آئے گی، اب میرا شوہر مجھ سے بات کرے، اب میرا شوہر مجھ سے بات کرے۔ اللہ، ایسے ہی بیویوں کا بھی مسئلہ ہے۔ شوہر بیچارہ تھک ہار کر کے باہر سے آیا، آنے کے بعد نہ اس کی خیریت پوچھی نہ اس کی طبیعت پوچھی، ٹی وی پر بیٹھ گئے، گھر کے کام کاج میں لگ گئے، نہیں کچھ تو کبھی میکے والوں سے، کبھی سہیلیوں سے، کبھی یہاں کبھی وہاں گپے لڑا لیے، بات چیت کر۔ اللہ اکبر۔ یہ جو چیز ہے دیر رات تک شوہروں کا گھر سے باہر رہنا اور موبائل فون کا کثرت سے استعمال گھر کے اندر جو ہے، یہ میاں بیوی میں اختلافات کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ اللہ، لہذا ناظرین یاد رکھیں، یہ تو میں نے کچھ اسباب آپ کے سامنے بیان کیے جو ہمارے معاشرے میں عموماً رائج ہے۔ ان اسباب کو سمجھ کے ان کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ میں میاں بیوی کے درمیان اختلافات کے شرعی حل، اور ایسے ہی اگر اختلافات کو حل نہ کیا گیا تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے اس پر کچھ بنیادی باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام اہل اسلام کو، میاں بیوی کے تمام اہل اسلام کے مرد و خواتین کو میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرنے اور آپس کے اختلافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔